اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک جان کو فَادَّارَأْتُمْ پھر تم اختلاف کرنے لگے فیہا اس میں واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرجن ظاہر کرنے والا تھا ما کنتم تکتمون اس کو جو تم چھپاتے تھے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے مارو اس کو بِبَعْضِہا اس کے بعض کے ساتھ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو وَيُرِيكُمْ اور اللہ دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم کچھ بات سمجھو۔ رکوع نمبر 9۔ پچھلے رکوع میں بنی اسرائیل کے آباء کی خباثت اور گرفت خداوندی کا بیان تھا۔ اب اس میں عام مفسرین کے نزدیک گائے کے ذبح والے واقعے کا ابتدائی حصہ بیان ہے، ذبح بقرہ والے واقعے کا ابتدائی حصہ۔ خلاصہ 4 چیزیں ہیں: خباثات آباء بنی اسرائیل کی 5 جماعتوں کی تفصیل اور قساوت قلبی کا بیان، دل کی سختی۔ نمبر 3 بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی بزرگی کے غیر نافع ہونے کا بیان، کہ آباء و اجداد بزرگ ہیں وہ ہمیں نفع دیں گے، اس کے غیر نافع ہونے کا بیان۔ اور نمبر 4 نتائج مؤمنین و مجرمین۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ یہ تیسری خباثت ہے۔ عام مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ اور ذبح بقرہ کا واقعہ ایک ہے، تو اضربوہ ببعضھا اس کا معنی ہوگا مارو اس مقتول کو گائے کے باز کے ساتھ اور یہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان مفسرین کے بیان کے مطابق 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو پھر اضربوہ ببعضھا کا معنی ہوگا مارو اس مقتول کو اس کے باز کے ساتھ، مثلاً ہاتھ اس کی ران پر مارو، ایک مثال کے طور پر کوئی بھی حصہ دوسری جگہ مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ أَيْ اخْتَلَفْتُمْ تم نے پھر اس میں اختلاف کیا۔ قتل کس نے کیا اور وجہ کیا تھی جو بھی ہے، مختلف روایات ہیں، مال کی وجہ سے قتل کیا یا شادی کی وجہ سے، بھائی نے قتل کیا یا چچا نے یا بھتیجے نے، مختلف روایات آتی ہیں۔ تو جس نے بھی قتل کیا صبح اٹھ کر اختلاف کرنے لگے۔ واللہ مخرجن ارادہ خداوندی، اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو وہ چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ تجویز خداوندی، ہم نے کہا مارو اس کو باز کے ساتھ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ احیاء بعد الموت کا نمونہ، ایک نمونہ ظاہر کر دیا۔ اور یہ جو مقتول زندہ ہو گیا تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اس مردے کو زندہ کیا، اللہ نے زندہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا، پھر اس نے اپنا قاتل بتایا اور پھر مار گیا۔ ورنہ قانون وہی ہے جو آپ کئی بار سن چکے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے اس جسم میں دوبارہ روح واپس نہیں آتی، بلکہ قیامت کے دن دوبارہ روح آئے گی اور پھر زندہ ہوں گے۔ اور یہ جو قرآنی واقعات ہیں یہ زندہ ہو گیا، اور پیچھے بنی اسرائیل کی ایک جماعت زندہ ہو گئی تھی، اور عزیر علیہ السلام کو اللہ نے 100 سال تک مارے رکھا پھر زندہ کیا۔ تو یہ جتنے واقعات ہیں یہ قانون کے خلاف ہیں اور یہ معجزات ہیں۔ معجزہ ہوتا ہی قانون کے خلاف، قدرت کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ معجزہ ہے، بغیر یہ قدرت ہے، قانون نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، جس طرح اس مردے کو زندہ کیا ہے
اسی طرح اللہ باقی مردوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ شفقت خداوندی، اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات، لعلکم تعقلون، حکمت اراد، اپنی آیات دکھانے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ تم کچھ عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم، یہ لعنت کا تیسرا اثر قساوت قلبی، دل سخت ہو گئے۔ وہ جو پیچھے گزرا ہے ان پر لعنت کر دی گئی بنی اسرائیل پر، تو اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ جو ثم ہے یہ استبعاد کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اتنے واقعات کے باوجود، اتنے انعامات کے باوجود پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ واقعات سن کر، یہ معجزات دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ جاتے اور وہ ایمان لے آتے، لیکن فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اتنی نشانیوں کے بعد، من بعد ذالک، ان سب انعامات اور دلائل اور معجزات کے بعد پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہیہ کالحجارۃ، پس وہ دل ہو گئے پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، شدت قساوت، یا اس سے بھی زیادہ سخت، او بل کے معنی میں ہے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں کی آگے 3 اقسام ذکر کی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پہلی قسم پتھر بعض وہ ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ پھوٹ پڑتی ہیں اس سے نہریں، پتھروں سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، دوسری قسم، بے شک بعض پتھروں میں وہ ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس اس سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، تیسری قسم، بعض پتھر وہ ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ پتھروں کی اقسام اس لیے ذکر کی کہ دیکھو کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اس سے نہریں نکل پڑتی ہیں، اور نہروں سے نفع عام ہوتا ہے، ہر بندے کو نفع ہوتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا نفع کثیر ہو اور زیادہ ہو اور ہر ایک کو نفع پہنچائے؟ بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ، جس سے پانی نکلنے لگتا ہے، پھٹتے ہیں اور پانی نکلتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کے قرآن کو اور اس کی آیات کو سن کر وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں جیسے پتھروں سے پانی بہنے لگتا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کے ڈر سے سجدے میں گر جائے اور اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، تخویف، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ درخواستی فرماتے تھے جس قوم پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو اس میں 3 عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، انعکاس فہم، یعنی اس کو سمجھ نہیں آتی، الٹی بات سمجھ لیتا ہے، سیدھی بات کرو تو الٹا سمجھ لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کے احکام میں حیل و حجت، اللہ کے احکام میں، ابھی دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، حیل و حجت کرنی شروع کر دی۔ اور نمبر 3، قساوت قلبی، دل کا سخت ہو جانا، یعنی دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں عذاب دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ افتطمعون، اور یہ ساری جو آیت ہے پوری، اس سے سمجھ آتا ہے کہ پتھروں میں بھی حیات ہوتی ہے، ان میں بھی شعور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر یاد ہیں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، وہ پتھر سلام کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ لرزنے لگتا ہے، تو ٹھوکر مار کر اور اس کو کہا رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے اوپر نبی اور صدیق اور شہید کھڑے ہیں، میں نبی ہوں اور یہ ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت عمر شہید ہونے والے ہیں۔ تو یہ اس پہاڑ کو سنانا یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، اور یہ حضور کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ صدیق اور یہ شہید ہیں، تو یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے۔ تو پتھروں میں حیات اور شعور ہوتا ہے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے اِن مِّن شَیْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، تتمہ نوع ثانی، دوسری قسم کا تتمہ، اور بنی اسرائیل کی 5 جماعتیں۔ پہلی جماعت، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم امید کرتے ہو اور لالچ رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے تم پر، وہ
وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے، بنی اسرائیل کی خباثت کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں ان کے ایمان لانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ افتطمعون، کیا تم امید کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ ایمان لائیں گے تم پر، تمہاری بات کا یقین کریں گے۔ وقد کان، حالانکہ تحقیق ہے، فریق ان میں ایک جماعت، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کی کلام کو سنتے ہیں پھر سمجھتے بھی ہیں، ثم یحرفونہ، تحریف بنی اسرائیل، پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد پھر اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، وہم یعلمون، علمیت بنی اسرائیل، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، پھر بھی تمہیں امید ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی تحریف، لفظی قسم کی تبدیلی، اور دوسری معنوی، تو وہ دونوں طرح کی تحریف کرتے تھے بنی اسرائیل، لفظی تبدیلی بھی کرتے تھے اور معنوی تبدیلی بھی کرتے تھے، اور یہ تحریف امت محمدیہ میں بھی موجود ہے۔ لفظی تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کی حفاظت کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن معنوی تعریف کرتے ہیں، انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، اے رسول آپ فرما دیں میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح، تو اس میں اہل بدعت تعریف کرتے ہیں اور معنی کرتے ہیں میں ہوں انسان تمہاری طرح ہوتے ہیں، میں ہوں انسان تمہاری طرح ہوتے ہیں، یا ما کو نافیہ بنا کر کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں انسان نہیں ہوں تمہاری طرح۔ اسی طرح یا ایھا النبی، اس کا معنی صحیح ہے کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں، اور معنی میں تعریف کرتے ہیں اہل بدعت، کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی۔ اب یہ غیب بتانے والا یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح انما انا بشر، اس میں تیسری تعریف کرتے ہیں، آپ فرما دیں کہ میں ظاہری طور پر انسان ہوں تمہاری طرح۔ تو یہ ظاہری والی یہ تعریف ہے نا، یہ درمیان میں کہاں سے لے آئے؟ ظاہری یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ اسی طرح اور بھی کئی جگہ یہ معنوی تعریف کرتے رہتے ہیں، لفظی تعریف سے تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، منافقین کی دوسری جماعت، یہود کی دوسری جماعت منافقین، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، عملی شکایت، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب جاتے ہیں ان کے بعض کے پاس، قالوا، مشائخ بنی اسرائیل کے شکوہ کا بیان، بنی اسرائیل کے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں اپنی عوام سے، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان مومنوں کے سامنے، بما، وہ باتیں، فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ اس کے ذریعے تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، تنبیہ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عوام بنی اسرائیل جو تھی وہ جب صحابہ کے پاس آتی تو وہ آ کر کہتی بھی تمہارا نبی سچا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے بھی تمہارے نبی سچے ہیں، اس قسم کا نبی آئے گا، یہ اس پر قرآن نازل ہوگا، یہ اس کی جگہ ہجرت کی ہوگی، یہ فلاں فلاں ساری صفات یہ اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ ساری اس نبی پر فٹ آتی ہیں، لہٰذا تم صحیح ہو اور یہ نبی بھی سچا ہے۔ تو وہ جب واپس جاتے یہود کے بڑے بڑے مولویوں کے پاس تو وہ ان کو منع کرتے بھی تم یہ باتیں صحابہ کو کیوں بتاتے ہو، جو باتیں اللہ نے تمہیں بتائی ہیں تم جا کر ان سے کیوں کہتے ہو؟ کیا قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف ان باتوں کی وجہ سے جھگڑا کریں گے، اور وہ کہیں گے بھی دیکھو یہ مانتے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ رسول سچا ہے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، تو یہ ان کو منع کرتے تھے۔ اولا یعلمون، تخویف، اللہ کہہ رہے ہیں اولا یعلمون، تم ان کو تو کہہ رہے ہو کہ تم کیوں بتاتے ہو، اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں، اگر وہ نہ بھی بتائیں اللہ تو جانتا ہے نا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔